صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم ایک ایسی سنت کے بارے میں جانیں گے کہ اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور روز مرہ کے معاملات میں اس کو شامل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیاوی اور اخروی بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلے ہم سنیں گے اس کے متعلق احادیث طیبات میں کیا ذکر آیا ہے، تو سنیے وہ سنت مبارکہ ہے مسواک شریف کی میٹھی میٹھی اور پیاری سنت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین چیزیں رسولوں کی سنتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 جلدی افطار کرنا، نمبر 2 سحری کھانے میں دیر کرنا، اور نمبر 3 مسواک کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت اور دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک قوت حافظہ کو بڑھاتی ہے اور بلغم دور کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک انسان کی فصاحت میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسواک کو لازم کر لو، اس میں غفلت نہ کرو، کیونکہ مسواک میں 24 خوبیاں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے، مالداری اور کشادگی پیدا ہوتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، درد سر کو سکون ہوتا ہے، داڑھ کا درد دور ہوتا ہے، اور چہرے کے نور اور دانتوں کی چمک کی وجہ سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسواک میں 10 خصلتیں ہیں۔ دانتوں کی زردی دور کرتی ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز اور مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے، منہ کو صاف کرتی ہے، ملائکہ خوش ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی رضا، سنت کی اتباع، نماز کے ثواب میں اضافہ، جسم کو تندرستی، یہ سب امور حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ علامہ سید احمد طحطاوی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاشیۃ الطحطاوی میں فرماتے ہیں، مسواک شریف کے وہ فضائل جن کو ائمہ کرام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عطاء رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ یہ ہیں: مسواک شریف کو لازم کر لو، اس سے غفلت نہ کرو، اسے ہمیشہ کرتے رہو، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کی خوشنودی ہے۔ اس سے نماز کا ثواب 99 یا 400 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مسواک ہمیشہ کرتے رہنے سے روزی میں آسانی اور برکت رہتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے اور سر کی تمام رگوں کو سکون ملتا ہے، یہاں تک کہ کوئی ساکن رگ حرکت نہیں کرتی اور کوئی حرکت کرنے والی رگ ساکن نہیں ہوتی۔ بلغم دور کرتی ہے، نظر کو تیز کرتی ہے، معدہ درست رکھتی ہے، انسان کو خوش بیانی عطا کرتی ہے،
جسم کو توانائی بخشتی ہے، حافظہ یعنی قوت یادداشت کو تیز کرتی ہے اور عقل بڑھاتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں اور اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب وہ مسجد سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والسلام اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسواک شیطان کو ناراض کر دیتی ہے اور اس کو دھتکارتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، بچوں کی پیدائش بڑھاتی ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، حرارت کو بدن سے دور کرتی ہے، پیٹھ کو مضبوط کرتی ہے، بدن کو اللہ عز و جل کی اطاعت کے لیے قوت دیتی ہے، نزع میں آسانی اور کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، قیامت میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دلاتی ہے، پولیس رات سے بجلی کی طرح تیزی سے گزار دے گی، حاجات پوری ہونے میں اس کی امداد کی جاتی ہے، اس کی قبر کو فراخ کیا جاتا ہے، قبر میں آرام و سکون پاتا ہے۔ مسواک کا عادی کبھی مسواک کرنا بھول بھی جائے، جب بھی اجر لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی پیروی کرنے والا ہے، انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر چلنے والا اور ہر دن ان کی رہنمائی مانگنے والا ہے۔ مسواک کرنے والے کے لیے جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، دنیا سے پاک صاف ہو کر رخصت ہوتا ہے، ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے دوستوں کی شکل میں، بلکہ بعض روایت کے مطابق ایسی شکل میں آتے ہیں جس شکل میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روح مبارکہ قبض کرتے رہے ہیں۔ مسواک کرنے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک مدینے کے تاجور ساقی کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حوض کا جام نہ پی لے۔ سب سے بڑھ کر فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل کی رضا اور منہ کو بھی صفائی ملتی ہے۔ مسواک کرتے رہیے اور صحت مند رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسواک کی میٹھی اور پیاری پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔